مقام دکھ ہے، مقام تکلیف ہے۔ دیکھیں، جب بھی کوئی خاص ایام آ جائیں تو ان ایام میں دو طرح کے نظریات ضرور ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ ان ایام میں خوشیاں منائی جائیں، ان ایام میں ان ایام کے مطابق اعمال کیے جائیں۔ بعضوں کا کہنا ہوتا ہے کہ نہ کیے جائیں، چاہے وہ ایام شب معراج کے ہوں، چاہے وہ موقع شب برات کا ہو، چاہے وہ موقع شب معراج کا ہو، چاہے وہ 11ویں کا ہو، چاہے وہ 12ویں کا ہو۔ تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ ہے اور ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اپنے اپنے نظریے کے مطابق رہے، لیکن جو حق پرست ہیں وہ نظریے کے تحت نہیں ہوتے، حق کے تحت ہوتے ہیں۔ لہذا جیسے ہی چاند نظر آتا ہے ربیع الاول کا تو عشاق اس مہینے کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، بتیاں لگانی ہیں، لائٹنگ کا اہتمام کرنا ہے، خوشبوؤں کا اہتمام کرنا ہے، جھنڈوں کا اہتمام کرنا ہے، مبارکبادیوں کا تبادلہ ہے، سلسلہ ہے، کپڑوں کے لیے تیاریاں ہیں، اور ایک خاص اہتمام ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی اہتمام ہوتا ہے جیسے ایک عید کے لیے اہتمام ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں غیر ضروری ہیں، ان کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ تو ان حوالے سے چند ایک باتیں ہیں، چند گفتگو ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آج اپنی گفتگو کا حصہ بنائیں گے، اور بہت ساری باتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس پوری نشستوں میں کرتے رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ پورا مہینہ اسی حوالے سے ہے۔ تو حضرت امام محمد بن جعفر الحنفی القریشی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا، ایک شخص تھا پرانے زمانے میں، اس کا نام ابراہیم تھا، اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اس کا نام تھا۔ تو ناموں کا اثر بھی تو ہوتا ہے نا انسان کی ذات میں۔ تو وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا اور اتنا پرہیزگار بھی نہیں تھا، لیکن اس کی ایک خاص بات تھی، خاص عادت تھی، جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نظر آ جائے انتہائی خوشیوں کے ساتھ اہتمام کرتا، اور جب 12 ربیع الاول کا دن آتا تو درود و سلام کی کثرتوں کا اہتمام کرتا، صدقات اور خیرات کا اہتمام کرتا، غریبوں کو کھانے کھلانے کا اہتمام کرتا، یعنی کہ خوشی منانے کے جو جائز طریقے ہیں وہ سارے طریقے اہتمام کرتا۔ جب وہ مرنے لگا، جب اس کا انتقال قریب آیا، وقت انتقال قریب آیا، تو اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ بیٹے، یہ میری ساری دھن دولت ہے، یہ میرے بعد سب کچھ تمہارے لیے ہے، جب تم میری دولت کے بٹوارے کر لو تو میری یہ وصیت ہے، اگر تمہارے لیے بہتر ہو تو کر لینا، وصیتوں پر عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ باپ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، آخری وصیت، جب تم میری دولت آپس میں وراثت کے حوالے سے تقسیم کر لو تو یہ اہتمام کرنا کہ میری دولت میں سے 500 روپے یا 500 درہم اس زمانے میں ہوتے، یا 5000 درہم کہہ لیجئے، تو 5000 نکال کر کسی اچھے کاموں میں صرف کرنا، اچھے کاموں میں لگا دینا۔ تو والد کا وصال ہو گیا، وصال کے بعد بچوں نے جائیداد کے ساتھ بٹوارہ کر لیا، جو ورثہ ہوتا ہے، جو وراثت کی تقسیم ہوتی ہے، اس حوالے سے انہوں نے تقسیم کر لیے۔ پھر خیال آیا کہ والد کی ایک وصیت تھی، خاص بات تھی، وہ تو چلے گئے، ان کا دل خوش ہوگا اگر ہم ان کی اس آخری وصیت پہ بھی عمل کریں گے۔ تو سبوں نے پیسے ملائے اور 5000 درہم ایک جگہ منتخب کیا، ایک جگہ اکٹھے کر لیے، اور اس کے بعد وہ سوچنے لگے کہ والد صاحب نے کہا تھا کہ کسی کار خیر میں اس کو لگانا ہے۔ اب کار خیر تو بہت ہیں، خیر کے کام تو بہت ہیں نا، اگر کرنے والے ہوں تو خیر کے کام تو بہت ہیں۔ آپس میں تک کہنے لگے کہ خیر کے کام تو بہت ہیں، کون سا ایسا خیر کا کام کیا جائے جس سے والد صاحب کو زیادہ خوشی ہو۔ کوئی بھی خیر کا کام کر لیا جائے تو بہرحال خوشی تو ہوگی، لیکن زیادہ خوشی اور کم خوشی وہ کام کے حوالے سے ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپس میں کوئی کہتا یہ کام کر لو، کوئی کہتا یہ کام کر لو،
بہرحال وہ کسی صورت پر بھی متفق نہ ہوئے۔ چند ایک دن گزر گئے تو دونوں بھائیوں نے رات خواب میں دیکھا کہ وہ سب دونوں کے دونوں الگ الگ انہوں نے خواب میں دیکھا، اور دونوں نے ایک ہی خواب دیکھا کہ وہ جنت میں پہنچے ہوئے ہیں اور جنت کی نہروں کے ساتھ وہ محظوظ ہو رہے ہیں، جنت کی نعمتوں کے ساتھ ہیں، اور انتہائی خوشنما ماحول ہے، منظر ہے۔ وہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ گر ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی جلوہ گر ہیں، اور نیک لوگوں کی بیٹھکیں ہیں، اور انتہائی انواع اقسام کے کھانے ہیں، خوبصورت ماحول ہے، خوشنما ماحول ہے، خوشبودار اور مشکبار ماحول ہے۔ وہاں دیکھ کر وہ بچے بہت محظوظ ہو رہے تھے، تو دل میں خیال آیا کہ والد صاحب کو بھی یہاں ہی ہونا چاہیے تھا۔ تو تلاشتے ہوئے وہ پہنچ گئے ایک محل تک جہاں ان کے والد صاحب نظر آئے جو اسی طرح نعمتوں میں موجود تھے۔ تو والد صاحب کو انہوں نے دیکھا، پہچان گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی انہیں ملا ہوا ہے، پہچان گئے۔ والد صاحب سے ملے، اپنے والد سے مل کر پوچھا آپ کو یہ اتنا بڑا مقام و مرتبہ کیسے ملا، حالانکہ آپ کے اعمال اتنے اچھے تو نہیں تھے۔ ظاہر ہے کہ جیسے ہم عام حالات زندگی میں ہوتے ہیں، آپ کی بھی زندگی ایسی ہے، تو آپ کے نامہ اعمال میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ آپ کو جنت ملی، اور جنت میں رسول اللہ کی بیٹھک ملی، رسول اللہ کی سنگت ملی ہے، رسول اللہ کا ساتھ ملا ہے، نیک لوگوں کی مصاحبت ملی ہے، تو کوئی خاص بات تو ہوگی۔ تو کہا کہ میرا اور کوئی خاص کام تو نہیں ہے، بس جب میں یہاں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگایا اور فرمایا جو میری پیدائش پر خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ میرا اور کوئی خاص عمل نہیں تھا، بس یہی تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ایام میں خوشیوں کا اہتمام کرتا تھا، غریبوں کا خیال رکھتا تھا، صدقات و خیرات کا اہتمام و انصرام کیا کرتا تھا۔ یہاں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے اعمال اپنی اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر کوئی خاص عمل مجھ سے نسبت کی وجہ سے کیا جائے تو میں جو مجھ سے خوش ہوتا ہے میں اس سے خوش ہوتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ پھر یہ دونوں بچے بیدار ہوئے، دونوں آپس میں ملے، دونوں نے ایک دوسرے کو اپنا اپنا خواب بتایا، تو کہنے لگے کہ میں نے بھی رات یہی خواب دیکھا، دوسرے کہنے لگے میں نے بھی یہی خواب دیکھا۔ تو پھر سمجھ گئے کہ والد صاحب نے جو کہا تھا کہ 500 درہم کسی خاص نیک کام میں خرچ کرنا، اب یہ سمجھ گئے کہ وہ نیک کام کیا ہونا چاہیے۔ اب انتظار کرنے لگے، جیسے ہی 12 ربیع الاول کا چاند نکلا، 1 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک خوب صدقات و خیرات کا اہتمام کرتے رہے، حتیٰ کہ جب 12ویں کا دن آیا تو سب سے زیادہ اہتمام کیا، اور کہنے لگے کہ والد صاحب بھی ایسا ہی کرتے تھے، انہیں یہ اجر و ثواب ملا، لہذا اب ہم بھی کریں گے تو ہمیں بھی یہی اجر و ثواب ملے گا۔ تو دیکھیں اسے لکھا ہے امام محمد بن جعفر الحنفی القریشی رحمہ اللہ نے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ ایک واقعہ ہے، اور واقعہ جو ہے نا وہ انسان کو برانگیختہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، انسان کو ترغیب دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو جب کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ایام میں خوشیوں کا اہتمام کرتا ہے، یقین جانیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ ایک تو یہی بات آ گئی۔ اب دوسری بات دیکھیے جو اس سے زیادہ مستند ہے، جس کو امام محمد بن یوسف الصالحی الدمشقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، سیرت کی انتہائی مستند کتاب ہے، معتمد علیہ کتاب ہے، سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد، بہت ہی مستند کتاب ہے۔ علماء اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کتاب سے بہت ساری باتیں منتخب شدہ بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کتاب میں ایک بزرگ کے حوالے سے لکھا جو حضرت عبداللہ بن محمد النعمان ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو موسیٰ الزہروی رحمہ اللہ سے سنا،
ابو موسیٰ یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں پرانے زمانے کے، کہتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم، میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور میں نے گزارش کی، میں نے عرض کیا رسول اللہ، فذکرت له ما یقوله الفقهاء فی عمل الولائم فی المولد، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فقہاء علماء آپ کے میلاد کے حوالے سے یہ ترغیب دیتے رہتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نظر آ جائے خوشیوں کا اظہار کرو، خوشیوں کے معمولات کرو، چراغاں کرو، شیرنیوں کا انتظام کرو، انصرام کرو، ہر وہ جائز صورت جو خوشی منانے کے اظہار کے لیے ہے اس کا اہتمام کرو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پیدائش کی خوشی میں علماء کہتے ہیں کہ تم یہ کام کرو، رسول اللہ خوش ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ آج نصیب سے آپ کی زیارت ہوئی ہے، آپ ہی بتائیں علماء جو کہتے ہیں وہ درست کہتے ہیں یا غلط کہتے ہیں؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فرح بنا فرحنا بہ، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں اگر ربیع الاول میں یا جشن عید میلاد النبی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے تو پھر ہمارے اکابرین اتنی بڑی بڑی باتیں کیوں کر لکھ گئے، پوری پوری کتابیں لکھ گئے میلاد النبی پر۔ ہم نے اگر زندگی بھی گزار دی نا تو ہم نے کچھ نہ سیکھا جو بڑے بڑے اکابر علماء نے سیکھا ہے، جنہوں نے زندگی قرآن کی تعلیمات میں، جنہوں نے زندگی احادیث لکھنے میں لگا دی ہے۔ حدیث لکھنے میں سب سے بڑا جو نام آتا ہے نا وہ امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ کا آتا ہے۔ آج کے دن تک سب سے زیادہ حدیث کی خدمت کرنے والے یہی ہیں۔ امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ سے جب کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ کی پیدائش کی خوشی منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے تو آپ نے پوری ایک کتاب لکھی عمل المولد کے نام سے، حسن المقصد فی عمل المولد کے نام سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی اگر صحیح نیت سے کی جائے تو یقیناً باعث ثواب ہے۔ تو ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں، ہمیں تو کچھ معلوم نہیں، ہمارے بڑوں نے کہا ہے کہ اپنے بڑوں کے پیچھے پیچھے چلو، تو ہمارے بڑے یہ کام کرتے آئے جنہوں نے زندگی بھر قرآن و سنت کی خدمت کی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کی پیدائش کی خوشی منانے سے ثواب ملتا ہے، رسول اللہ خوش ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے یہی دلائل کافی ہیں۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں وہ بھی کسی کے ساتھ وفاداری کر رہے ہیں، اور جو لوگ غمی کا اظہار کر رہے ہیں اور جو لوگ غمی کے اظہار کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں وہ بھی تو کسی کی وفاداری کا حق ادا کر رہے ہیں۔ جو خوشی منانے کا اہتمام کر رہے ہیں اور جو خوشی منانے کی ترغیب دے رہے ہیں وہ بھی کسی سے وفاداری نبھا رہے ہیں، اور جو خوشی منانے کا انکار کر رہے ہیں، جو غم منانے کا ذکر کر رہے ہیں، غم منانے کی ترغیب دے رہے ہیں، وہ بھی کسی سے وفاداری نبھا رہے ہیں۔ تو اب ہمیں معلوم کیسے ہوگا کہ کون کس کے ساتھ وفاداری نبھا رہا ہے؟ تو بس یہ ایک آخری حدیث ہے، سن لیجیے۔ ظاہر ہے کہ یہ اتنی بڑی نشست تو نہیں ہے، بس آج کی گفتگو تو ترغیب کے لیے تھی، تاکہ جو عمل کرے وہ جان کر عمل کرے، اور جو عمل نہ کرے کل ہو کر اس کے لیے یہ بہانہ نہ ہو کہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ وہ جو بھی عمل کرے وہ جان کر عمل کرے۔ چنانچہ امام سیوطی نے اس حدیث کو لکھا اور دیگر محدثین نے بھی لکھا ہے امام مجاہد سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رن ابلیس اربعن، ابلیس پوری زندگی میں 4 بار دھاڑے مار کر رویا۔ رنہ کہتے ہیں دھاڑے مار کر، چیخیں مار کر رونے کو۔ ویسے عام طور پر جو انسان روتا ہے نا خشیت الہی سے اس کو بکا کہتے ہیں، بکاؤن، اور یہ اچھا عمل ہے۔ اللہ کی یاد میں
مدینے کی یاد میں، رسول اللہ کے تصور میں، نیک لوگوں کی خدمات میں، امام حسین کے ذکر میں، ذکر کربلا میں جو انسان پڑھتے پڑھتے، بولتے بولتے، سنتے سنتے آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں تو اس کو بکا کہتے ہیں، اشک باری کہتے ہیں۔ یہ اچھا عمل ہے، لیکن یہ جو رن ہے نا، یہ چیخ و پکار کرنا، یہ برا عمل ہے۔ جیسے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو خاندان کی عورتیں چیخ و پکار کرتی ہیں، روتی ہیں، رسول اللہ نے سختی سے اس سے منع فرمایا۔ فرمایا یہ لعنت کی ہوئی آواز ہے، اس سے رکنا چاہیے۔ خود بخود کسی کی موت پر اگر دل بھر آئے، آنکھیں اشکبار ہو جائیں تو وہ بکا کہلاتا ہے، اور وہ ایک اچھا عمل ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کا دل پتھر تو نہیں ہوتا نا، کوئی اپنا اگر عزیز اس دنیا سے جائے گا تو ظاہر ہے غم تو ہوگا، تو وہ غم ایک الگ چیز ہے، اور چیخ و پکار کرنا وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو کہا کہ ابلیس کوئی بھی شخص اچھا عمل کرتا ہے روتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن اس کا رونا بکا ہے۔ 4 مواقع ایسے ہیں کہ اسے ان 4 مواقعوں پر سب سے زیادہ تکلیف ہوئی، اس لیے وہ فقط رویا نہیں بلکہ چیخ و پکار کرنے لگا، دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ تو کہا رن ابلیس 4، ابلیس 4 مرتبہ دھاڑے مار کر رویا۔ حینا لعنا، جس دن اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈالا گیا اس دن وہ دھاڑے مار کر رویا ایک۔ اور پھر فرمایا وحینا احبط الی الارض، اور جس دن اسے زمین کی طرف پھینک دیا گیا اس دن وہ دھاڑے مار مار کر رویا 2۔ وحینا انزلت سورۃ الفاتحہ، اور جس دن سورہ فاتحہ کا نزول ہوا اس دن ابلیس دھاڑے مار مار کر رویا۔ وحینا بعث محمد، اور 4تھی مرتبہ ابلیس اس دن دھاڑے مار کر، چیخیں مار کر رویا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں پیدائش ہوئی۔ تو اب دیکھیں کہ جس دن رسول اللہ کی پیدائش ہوئی تو غم میں کون تھا؟ زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ خوشیوں میں مصروف تھا، اور ذرہ ذرہ ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہا تھا۔ مبارک ہو شہ ہر 2 سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو شہ ہر 2 سرا تشریف لے آئے، ہر ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہا تھا۔ غم کا اظہار کون کر رہا تھا اور غم کے اظہار کی ترغیب کون کر رہا تھا، یہ اب آپ کو معلوم ہو گیا نا۔ تو اب اگر کوئی 12 ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی خوشیوں کا اظہار کرے، وہ سمجھ جائیں کہ وہ رحمان اور حبیب رحمان سے وفاداری کا ثبوت دے رہا ہے۔ اور جیسے ہی 12 ربیع الاول کا چاند نظر آئے، اور چاند نظر آتے ہی جو غموں کا اظہار کرے اور غم کے اظہار کی ترغیب کرے، سمجھ جائیے کہ وہ شیطان سے وفاداری کا حق ادا کر رہا ہے۔ تو بعض لوگ ہیں جو حبیب رحمان سے وفاداری کا ثبوت دے رہے ہیں، اور بعض لوگ ہیں جو شیطان سے وفاداری کا ثبوت دے رہے ہیں۔ دونوں قوتیں اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی آئی ہیں، اور قیامت تک دونوں قوتیں اپنا اپنا کام کرتی رہیں گی، لیکن اللہ نے فرمایا ہے فتح تو حق کو ہی ہے۔ لہذا اس سے گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ کسی نے کہہ دیا یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ فلاں ہے تو ہم چھوڑ دیں۔ تو جیسے ہی آپ کے کانوں میں یا آپ کی نظر سے ایسی پوسٹیں گزریں جس میں معلوم ہو، جس میں بتایا جائے کہ جشن عید میلاد النبی منانا، رسول اللہ کی پیدائش کی خوشی منانا یہ غلط ہے، حرام ہے، بدعت ہے، فوراً سمجھ جائیے یہ شیطان ہے اور شیطانوں والا کام کر رہا ہے۔ اور جیسے ہی یہ پوسٹ آپ کی نظر سے گزرے، جشن عید میلاد النبی مبارک ہو، اپنے اپنے گھروں میں چراغاں کریں، صدقات و خیرات کریں، جھنڈے لگائیں، سمجھ جائیے یہ رحمان اور حبیب رحمان سے وفاداری ادا کر رہا ہے۔ تو ہم تو رحمان کے بندے ہیں اور حبیب رحمان کے غلام ہیں، لہذا جو ان کے غلام ہیں ہم بھی ان کے غلام ہیں۔ لہذا خوب خوشیوں کا اظہار کیجئے، صدقات و خیرات بھی کیجئے، اور چراغاں کا اہتمام کیجئے، جھنڈے لگائیے۔ جھنڈے لگانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جھنڈا جو ہے نا اقتدار، تسلط اور غلبہ کی علامت ہے۔ اقتدار،
تسلط اور غلبہ کی علامت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سیاسی جھنڈے مختلف علاقوں میں مختلف ہوتے ہیں، لیکن جہاں سے آپ گزریں، جس علاقے میں سیاسی جھنڈے زیادہ نظر آئے، آپ سمجھ جاتے ہیں فلاں کا علاقہ ہے، یہاں سے بچ کے رہنا ہے۔ وہاں سے گزرے، دوسرے جھنڈے نظر آئے، آپ سمجھ گئے اب وہ علاقہ ختم ہو گیا، اب دوسرے کا قبضہ شروع ہو گیا۔ کہیں کالے کالے جھنڈے نظر آئے، سمجھ گئے کہ یہ ان کا علاقہ ہے جو صحابہ کو گالیاں دینے والے ہیں، یعنی یہ یہاں پر ان کی اکثریت ہے، یہاں پہ ان کا غلبہ ہے۔ تو جھنڈا جو ہے نا، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ اقتدار اور غلبے کی پہچان ہے۔ لہذا جیسے مختلف سیاسی پارٹیوں کے جھنڈے علاقے میں لگتے ہیں تو یہ بتانے کی وجہ ہوتی ہے کہ یہ علاقہ ان کا ہے، ویسے ہی ربیع الاول کو ساری دنیا میں جب رسول اللہ کا جھنڈا لہراتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ مشرق سے مغرب تک رسول اللہ کا غلبہ ہے۔ روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھڑے را صبح شب ولادت۔ لہذا جھنڈے لگائیے تاکہ دو باتیں سامنے آئیں، ایک تو رسول اللہ سے محبت کا اظہار بھی ہو جائے، اور دوسرا ساری دنیا کے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ تمہارا تعلق کسی مذہب سے ہو، تمہارا تعلق کسی مذہبی جماعت سے ہو، تمہارا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہو، لیکن جب رسول اللہ کے جھنڈے کی بات آئے گی، ساری مذہبی جماعتوں کے جھنڈے، ساری سیاسی جماعتوں کے جھنڈے نیچے رہیں گے، رسول اللہ کا جھنڈا اوپر رہے گا۔ لہذا اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے، لہذا جھنڈے لگائیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ بس یہ چند معروضات تھے جو میں پیش کرنا چاہتا تھا۔ انشاءاللہ مزید اور بھی اگلی نشستوں میں گفتگو ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔